اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کہنے ہیں افعال وضو کی تشریح، جو افعال وضو ہیں ان کی تشریح یعنی ان کی وضاحت۔ دھونا مثلا نمبر 1، چہرے اور ہاتھوں کے اتنے حصے کا دھونا واجب ہے جو بیان کیا جا چکا ہے۔ واجب کتنا ہے؟ جتنا بیان ہو چکا، لیکن یہ یقین پیدا کرنے کے لیے کہ واجب مقدار بھر دھو لیا ہے، تھوڑا تھوڑا اطراف کو بھی دھونے میں شامل کر لیا جائے۔ واجب کتنا ہے؟ جتنا ہم نے بیان کیا، بالوں کے اگنے کی جگہ سے پیشانی سے لے کر ٹھڈی کے آخر تک، چوڑائی میں جو انگلی 20 کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان آ جائے۔ لیکن یقین حاصل یا یقین پیدا کرنے کے لیے کہ واجب مقدار بھر دھو لیا ہے یا نہیں، صحیح، تھوڑا تھوڑا اطراف کو بھی دھونے میں شامل کر لیا جائے۔ نمبر 2، احتیاط واجب کی بنا پر چہرہ اور ہاتھوں کو اوپر سے نیچے کی طرف دھونا چاہیے، اور اگر نیچے سے اوپر کی طرف دھویا جائے تو وضو باطل ہے۔ احتیاط واجب کی بنا پر چہرے کو اور ہاتھوں کو اوپر سے نیچے کی طرف دھویا جائے، اور اگر نیچے سے اوپر کی طرف دھویا ہے تو وضو باطل ہے۔ مسح، کہہ رہے ہیں سر کا مسح۔ مسح کی جگہ سر کا وہ چوتھائی حصہ ہے جو سر کے اگلے حصے میں پیشانی کے اوپر ہوتا ہے۔ کون سا ہے؟ سر کا مسح میں کون سی جگہ ہے سر کے مسح کی؟ جو سر کے اگلے حصے میں پیشانی کے اوپر ہوتا ہے، وہ چوتھائی حصہ۔ علیکم السلام۔ مسح نمبر 2، مسح کی واجب مقدار اس کی کوئی حد معین نہیں ہے۔ مسح کی جو واجب مقدار ہے اس کی کوئی حد معین نہیں ہے۔ سر کے مسح کی بات چل رہی ہے کہ اس کی کوئی مقدار معین نہیں ہے، جس قدر بھی مسح کہے جانے کے قابل ہو وہ کافی ہے۔ یعنی ایک آجا سے بھی مسح ہو گیا تو بس کافی ہے۔ نمبر 3، مستحب مقدار چوڑائی میں 3 ملی ہوئی انگلیوں کے برابر اور لمبائی میں 1 انگلی کے لمبائی کے برابر۔ مستحب مقدار کیا ہے؟ مسح کی واجب مقدار اس کی کوئی حد نہیں ہے، واجب مقدار کی کوئی حد نہیں ہے، جس قدر بھی مسح کہے جانے کے قابل ہو وہ کافی ہے۔ نمبر 3، مستحب مقدار۔ مستحب مقدار کتنی ہے؟ کہ چوڑائی میں 3 ملی ہوئی انگلیوں کے برابر اور لمبائی میں 1 انگلی کی لمبائی کے برابر۔ چوڑائی میں مستحب مقدار، چوڑائی میں 3 ملی ہوئی انگلیوں کے برابر یہ، اور لمبائی میں 1 انگلی کی لمبائی کے برابر مستحب ہے، یعنی صحیح۔ نمبر 4، بائیں ہاتھ سے بھی مسح کرنا جائز ہے، بائیں ہاتھ سے بھی مسح کرنا جائز ہے۔ مسح میں پانی کو کھال تک پہنچانا واجب نہیں ہے۔ مسح میں پانی کو کھال تک پہنچانا واجب نہیں ہے، بلکہ بالوں کے اوپر بھی مسح ہو سکتا ہے، شرط، بلکہ بالوں کے اوپر بھی مسح ہو سکتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ البتہ اگر سر کے بال اتنے بڑے ہیں کہ کنگھا کرتے وقت چہرے پر بکھر جاتے ہوں تو ضروری ہے کہ بالوں کو ہٹا کر مسح کھال پر کیا جائے۔
جیسے آپ لوگوں کے بال ہوتے ہیں ماشاءاللہ. البتہ اگر سر کے بال اتنے بڑے ہیں کہ ٹنگا کرتے وقت چہرے پر بکھر جاتے ہوں تو ضروری ہے کہ بال کو ہٹا کر کھال پر مسح کیا جائے، یا کم از کم بالوں کی جڑ میں مسح کرے. کم سے کم ایسی سے بھی جائے کہ بالوں کی جڑوں میں مسح کرے جس سے کہ پانی کھال تک پہنچ جائے. نمبر 6، سر کے دوسرے حصے کے بالوں پر مسح کرنا صحیح نہیں ہے، چاہے وہ مسح کی جگہ پر کیوں نہ آ گئے ہوں. بال تو ہیں یہاں آگے یہاں، اب آپ ان پہ مسح کرو گے، مسح صحیح نہیں ہے. صحیح چاہے وہ مسح کی جگہ کے یعنی بال جو ہیں وہ دوسری جگہ کے ہوں لیکن مسح کی جگہ پر آگے، جہاں مسح کی جگہ ہے. کہاں ہے مسح کی جگہ؟ یہ سر کا چوتھائی حصہ آگے والا. بال ہیں یہاں کے، جب وہاں کیسے نکلے گی لمبے بالوں میں، تو یہاں کے بال یہاں بھی آ سکتے ہیں، یہاں کے یہاں بھی آ سکتے ہیں، تو صحیح نہیں ہے. اب آئیے پیروں کا مسح. یہ تھا سر کے مسح کا مسئلہ. سر کے مسح کی مقدار واجب کتنی ہے؟ حد معین نہیں ہے، جس قدر بھی مسح کہے جانے کے قابل ہو وہ کافی ہے. ٹھیک. مستحب مقدار کتنی ہے؟ چوڑائی میں 3 ملی انگلیوں کے برابر بھی ہے، لمبائی میں 1 انگلی کے برابر بھی کافی ہے. ٹھیک. مستحب ہے یہ. بائیں ہاتھ سے بھی مسح کرنا جائز ہے، یعنی دائیں ہاتھ سے کریں بائیں ہاتھ سے کر سکتے ہیں. مسح میں پانی اور کھال تک پہنچانا واجب نہیں، بلکہ اگر بال چھوٹے چھوٹے ہیں تو ان بالوں کے اوپر بھی کر لو تو چلے گا، لیکن بال بڑے ہیں کہ یہ ادھر کے ادھر 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 ہیں تو پھر انہیں ہٹا کر کھال تک پانی پہنچانا واجب ہے. کہنے پیروں کا مسح. مسح کی جگہ پیروں کا اوپری حصہ. مسح کہاں کیا جاتا ہے؟ کہاں کرتے ہیں ہم مسح؟ پیروں کے اوپر والے حصے پر. جو نیچے ہے پیر کا حصہ اس پہ مسح نہیں ہوتا، اوپر والے حصے پر مسح ہوتا ہے، ظاہر قدم جسے بولتے ہیں. جگہ کہاں ہے؟ آپ سے پوچھ رہے پیروں پر مسح کی جگہ کہاں ہے؟ اوپر والا حصہ. اوپر والا حصہ یعنی جو ظاہر قدم ہے. نمبر 2، مسح کی واجب مقدار یعنی پیروں پر مسح کی واجب مقدار. لمبائی میں انگلیوں کے سرے سے پیر کے اوپری حصے کے ابھار تک. لمبائی میں کتنا؟ انگلی کے سرے سے، جو پیروں کی انگلیاں ہیں جو ان کا سرا ہے، پیروں کی انگلیوں کا سرا یہ وہاں سے لے کر اور جو پیروں کا ابھار ہے وہاں تک کرنا واجب ہے. اور چوڑائی میں کوئی معین مقدار نہیں ہے، اگر 1 انگلی کی حد میں بھی ہو تو کافی ہے. یعنی لمبائی میں کتنا ہے؟ انگلی کے سرے، جو پیروں کی انگلیاں ہیں ان کے سرے سے لے کر یہ سرا یہ ٹھیک ہے، یہ جو سرا سے بولیں گے نا جو آخر ہے اس کا 9، وہاں سے لے کر اور پیروں کے اٹھے ہوئے جگہ جسے کعبین بولتے ہیں. صحیح. اور چوڑائی میں کوئی حد معین نہیں ہے، اگر 1 انگلی کی حد میں بھی ہو تو کافی ہے چوڑائی میں. نمبر 3، مستحب مقدار پیر کا تمام اوپری حصہ. مستحب مقدار کتنی ہے؟ مستحب مقدار یہ ہے کہ پیر کا جو اوپر والا حصہ ہے یہ پورا جس پہ آپ مسح کرتے ہیں یہ پورا آپ اس پر مسح کریں، یعنی پورے پیر پر مسح کریں. نمبر 4، یہ آپ کو سب یاد کرنا ہے بیٹے، سارے یاد کرنے ہیں آپ کو. واجب کتنی مقدار ہے، مستحب کتنی ہے، سب آپ کو یاد کرنا ہے. نمبر 4، دانے پیر کا مسح پہلے کیا جائے پھر بائیں پیر کا. پہلے کس کا مسح کریں گے؟ دائیں پیر کا، پھر بائیں پیر کا. لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ دانے ہاتھ سے ہی دانے پیر کا مسح کیا جائے یا بائیں ہاتھ سے بائیں پیر کا، یہ شرط نہیں ہے. آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں ہدایت مستحب ہے کہ دانے ہاتھ سے دانے پیر اور بائیں ہاتھ سے بائیں پیر کا مسح کیا جائے. احتیاط کون سی کہتے ہیں؟ احتیاط مستحب.
کہہ رہے ہیں کہ سر اور پیر کے مشترکہ مسائل. سر اور پیر کے مسے میں ہاتھ کو پھیرا جائے، یعنی سر اور پیر کے مسے کے مشترکہ مسائل. مشترکہ یعنی جو سر میں بھی ہیں اور پیر کے مسے میں بھی ہیں پائے جاتے ہیں، یعنی مشترکہ دونوں میں پائے جاتے ہیں. کہنے نمبر 1، سر اور پیر کے مسے میں ہاتھ کو پھیرا جائے گا. سر اور پیر کے مسے میں کیا ہوگا؟ ہاتھ کو پھیرا جائے گا. ورنہ اگر ہاتھ پھیرنے کے بجائے سر یا پیر کو ہلا دیا جائے یا حرکت دی جائے تو وضو باطل ہے. یعنی کہہ رہے ہیں کہ یعنی آپ سر اور پیر پر ہاتھ کو پھیریے، نہ کہ پیر اور سر کو ہاتھ پہ پھیریے. صحیح؟ یعنی حرکت جو ہے وہ ہاتھ کو ہونی چاہیے، آپ کے سر اور پیر کو حرکت نہیں ہونی چاہیے. اگر حرکت دی تو وضو باطل. حرکت سے مراد یہ حرکت ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ سر پہ ہاتھ پھیریں، ہاتھ کو یہ رکھ کے مثلا اور سر ایسے کر دیں. صحیح؟ سر کو حرکت دے دیں یا ایسے کر دیں مثلا، یا ایسے پیر جو ہے. حرکت کا مطلب یہ ہے کہ یعنی آپ ہاتھ کو پھیریے سر پر اور پیر پر. صحیح؟ آپ سر اور پیر پر ہاتھ کو پھیریے. صحیح؟ اگر مسح کرتے ہوئے آپ کا تھوڑا بہت سر ہل جاتا ہے یا پیر ہل جاتا ہے تو اس سے وضو باطل نہیں ہوتی. حرکت سے مراد یہ ہے کہ حرکت آپ کو کھینچنا، آپ کو ہاتھ کو کھینچنا ہے. کھینچنا پیر کے اوپر ہاتھ کو ہے، نہ کہ پیر پہ ہاتھ رکھ کے اور پیر کو کھینچنا آپ آگے کو. ایسے نہیں کرنا ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ ایسی سر کا مثلا سر پہ ہاتھ کو کھینچنا ہے، ایسے نہیں کہ ہاتھ رکھ کے سر ایسے پیچھے کھینچ دیں. یہ مقصود نہیں. حرکت کا مطلب یہ ہے. تھوڑی بہت حرکت ہو جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس سے وضو باطل نہیں ہوگا. ہاں اگر ہاتھ کو کھینچتے وقت سر یا پیر تھوڑا سا ہل جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. وہ بتا دیا آ گیا. ٹھیک ہے؟ ہاتھ کو کھینچتے وقت تھوڑا بہت سر ہل گیا یا پیر ہل گیا تو اس سے وضو باطل نہیں ہوگا، کوئی حرج نہیں ہے. اگر مسح کرنے کے لیے ہاتھوں میں تری باقی نہیں رہ گئی ہے تو دوسرے پانی سے ہاتھوں کو تر کرنا صحیح نہیں ہے. یعنی اگر مسح کرنے کے لیے آپ کے ہاتھوں پر تری باقی نہیں ہے، سوکھ گئے ہاتھ، تو اب الگ سے آپ نل پہ جائیں اور پھر دوبارہ سے گیلے کریں تو پھر مسح کریں. ایسا کریں گے نہیں، بلکہ آپ جو ہے وہ اپنی داڑھی سے لیں گے مثلا. صحیح؟ اب خواتین کے تو داڑھی نہیں ہوتی، وہ کیا کریں؟ مثلا وہ جو بھون وغیرہ پانی رک گیا مثلا اس سے لے لیں. صحیح؟ داڑھی نہیں ہے تو مثلا جو بھویں وغیرہ ہیں اس سے پانی جو رک جاتا ہے اس میں اسے لے لیں، اس کی طریقے سے مسح کریں. مثلا کہہ رہے ہیں کہ اگر مسح کرنے کے لیے ہاتھوں میں تری باقی نہیں رہ گئی ہے تو دوسرے پانی سے ہاتھوں کو اترنا صحیح نہیں ہے، بلکہ دوسرے اعضاء وضو سے تری لے کر مسح کرے. نمبر 3، ہاتھ میں اتنی تری ہونا ضروری ہے کہ سر اور پیر پر اس کا اثر محسوس ہو. ہاتھ میں کتنی تری ہو؟ ہاتھ میں اتنی تری ہو کہ سر اور پیر پر اس کا اثر محسوس ہو. تری سے مراد کیا ہے؟ کہ جب آپ ہاتھ پھیرے پیر پر تو پتہ چلے کہ ہاں کوئی آپ نے پانی کا ہاتھ پھیرا ہے اس کے اوپر، جیسے نشان پڑ جاتا ہے فوراً جو اثر ہوتا ہے اس کا. یا سر پہ آپ مسح کر رہے ہیں تو اس کا اثر ہونا چاہیے. نمبر 4، مسح کے مقامات خشک ہونا چاہیے. سر پہ جب آپ مسح کر رہے ہیں تو آپ کا سر خشک ہونا چاہیے، گیلا نہیں ہونا چاہیے سر کا، بلکہ خشک ہونا چاہیے. گیلے سر میں مسح صحیح نہیں ہے. اسی طرح جو پیر ہے، پیروں پر بھی اگر مسح کر رہے ہیں تو آپ کے پیر خشک ہونے چاہیے. جو آپ کے پیر آپ نے پہلے دھوئے ہیں وضو سے پہلے تو انہیں آپ صاف کیجیے، پھر مسح کیجیے. چھینٹیں آ گئیں صاف کیجیے، مسح بعد میں کیجیے. چنانچہ اگر یہ مقامات تر ہوں، یعنی مسح کے مقامات تر ہوں تو پہلے انہیں خشک کرنا ضروری ہے. لیکن اگر تری اتنی معمولی ہے کہ مسح کی تری اس پر اثر انداز ہو سکتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. یعنی جب آپ مسح کریں، جسے اثر بتایا کہ اثر ہو تو آپ کے ہاتھ کا اثر پیر پر ہو، سر پر ہو، تو پھر اگر تھوڑی یہ اس طرح کی تری اس میں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے.
نمبر 5، ہاتھ اور سر یا پیر کے درمیان کوئی کپڑا، ٹوپی، موزے، جوتے جیسی کوئی بھی چیز حائل نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ کتنی ہی ہلکی کیوں نہ ہو، کہ طریق کھال تک پہنچ جائے. یعنی اگر کھال تک روکنے میں مائل ہے، حائل ہے، تو پھر وہ نہیں ہونی چاہیے. آپ کے ہاتھ اور سر کے یا پیر کے بیچ میں نہیں ہونی چاہیے، مگر یہ کہ کوئی مجبوری ہو. ہاں، کہہ رہے ہیں کہ نمبر 6، مسے کی جگہ پاک ہونا ضروری ہے، اور اگر نجس ہو تو اسے پاک کرنا ضروری ہے، اور اگر پاک کرنا ناممکن ہے تو پھر تیمم کرے گا. جہاں مسح کر رہے ہیں سر کا مسح ہے تو وہاں سے آپ کا سر پاک ہونا چاہیے. پیروں کا مسح ہے، آپ کے پیر وہاں سے پاک ہونے چاہیے، اور اگر نجس ہو تو اسے آپ پہلے پاک کر لیں، ضروری ہے پاک کرنا. اور اگر پاک کرنا ممکن نہیں ہے تو پھر آپ تیمم کریں گے. ممکن کیسے نہیں ہے؟ وہ اس کے طریقے، مثلا کس وقت پانی نہیں ہے اتنا کہ مثلا پیر پاک کرے، وہ الگ بات ہے، بات کی بات، وہ الگ مسئلے ہیں. تو پھر آپ کا وظیفہ تیمم ہو جائے گا. یا آپ کو مثلا جو ہے وہ مثلا پیر دھونا ضرر کا باعث ہے، نقصان دے گا، تو پھر آپ جو ہے وہ تیمم کریں گے. والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.